اس کے بعد بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہم چلتے ہیں اگلے کلپ کی طرف. کلپ جو ہے وہ کلپ نمبر 4 شمارے 4 آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. اس کا پس منظر میں عرض کیے دیتا ہوں. البدایہ والنہایہ کی جلد 5 میں موجود ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ساتھیوں سمیت یمن بھیجتے ہیں ضروری کام نمٹانے کے سلسلے میں اور قاضی اور بطور جج بنا کر بھیجنے کے سلسلے میں. مفتی عبدالواحد صاحب یہ بھی عماد بھائی جھوٹ بولنے میں ید طولہ رکھتے ہیں. ان کے ہم پہلے بھی بڑے جھوٹ آشکار کر چکے ہیں. بڑا بندہ جناب دبنگ انداز میں جھوٹ بولتا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو غدیر کا پس منظر بیان کر رہا ہے وہ کیا تھا؟ یمن کے حوالے سے تھا کہ رسول اللہ نے ایک فوج کو یمن بھیجا اور مولا کائنات کی سرپرستی میں کہ جاؤ وہاں پر کچھ معاملات ہیں وہ کر کے میرے پاس آ جاؤ. مجھے اچانک یاد آیا نا، یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا قرآن کو ترجمے کے ساتھ مت پڑھا کرو. اچھا ہاں یہ وہی ہے. اس سے کسی نے پوچھا ہم کون سا ترجمہ پڑھیں، کہتے نہیں قرآن لاوارث نہیں ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ مت پڑھا کرو، قرآن کے وارث موجود ہیں علماء کی شکل میں. واہ سبحان اللہ. یعنی اگر ہم یہی کہیں کہ قرآن کے وارث، نبی کے وارث، اسلام کے وارث ائمہ ہیں تو کہتے ہیں یہ غلو کر رہے ہیں، اور خود اپنے آپ کو قرآن کا وارث قرار دیتے ہیں، لوگوں کو قرآن سے منع کر رہے ہیں. تو بس یہ جو ہے قصے کو جوڑنا چاہ رہا ہے کہ یہ غدیر کا جو معاملہ ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے کس کے ساتھ؟ یمن کے ساتھ. ہم یہاں پر ایک سوال برادران اہل سنت سے کریں گے ان تمام مفتیوں سے کہ آپ تمام اپنی کتب کو اٹھا کر کھنگالیں، کسی ایک مقام پر آپ ہمیں دکھا دیں کہ رسول اللہ نے جب خم کے میدان میں یہ اعلان کیا، یہ خطبہ دیا اور کہیں پر بھی اشارتاً کنایتاً صریحاً رسول اللہ نے یمن کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہو. ایک روایت کا تقاضا ہے. آپ نے دعویٰ کیا یہ ابن کثیر و بیہقی وغیرہ، اور اس کے بعد پھر ان کی ایک پوری پلٹون چل پڑی، محدث دہلوی وغیرہ، ان سب نے کیا کہا کہ بھائی یہ یمن کے مسئلے کی وجہ سے رسول اللہ نے بیان کیا. ہم کہتے ہیں ایک روایت آپ بیان کر دیں، ضعیف ہی روایت لے آئیں آپ کوئی کہ رسول اللہ نے یہ یمن کا مسئلہ تھا اس وجہ سے یہ بیان دیا ہو، جبکہ ایسا نہیں. اس کے برعکس ہے کہ جو یہ یمن کا مسئلہ ہے، جو یمن میں جو صحابہ رسول اللہ کے جو صحابہ تھے، جو جانشین ان کے صحابہ، جنتی صحابہ، وہ امیر المومنین سے بغض رکھنے لگ گئے، امیر المومنین سے خفا ہو گئے، شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس آئے. تو یہ پورا معاملہ کہاں پہ ہوا ہے؟ مدینہ میں ہوا ہے. اسی کے بعد انہی مفتی صاحب کا اگلا کلپ آپ ملاحظہ کریں جہاں پر یہ خود صحابی کا نام لے رہے ہیں اور وہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ خود حضرت بریدہ جو ہیں انہوں نے آ کے شکایت کی. اب ہم آپ کو بتائیں گے یہ کلپ سننے کے بعد کہ وہ بریدہ نے جو شکایت کی تھی کس مقام پہ کی تھی. اصلاً اس کا غدیر خم سے مکہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. علم کی خدمت میں بیان کی ہے. اس موقع پہ سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول کی خدمت میں شکایت پیش وسلم کی خدمت میں بیان کی ہے. اس موقع پہ سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول کی خدمت میں شکایت پیش کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات کو سنا. اس کے بعد حضرت بریدہ سے پوچھا، صحیح بخاری میں یہ روایت جلد 2 کے اندر موجود ہے، یا بریدہ اتبغض علیہ، اے بریدہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کی اس مسئلے پر مخالفت کر رہے تھے؟ حضرت بریدہ عرض کرنے لگے، نعم یا رسول اللہ، جی ہاں میں نے اس مسئلے پر حضرت علی کی مخالفت کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تبغضه فإن له في الخمس اکثر من ذلك. بریدہ ان کی مخالفت نہ کر، وہ اہل بیت ہونے کے ناطے خمس کا حصہ اس سے زیادہ بھی لے سکتے تھے. سورت نمبر 8 سورت اماد بھائی آپ نے دیکھا حضرت بریدہ کی بات کی انہوں نے. ابھی ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، جو باقی اعتراضات رہ گئے وہ کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے. انہوں نے کہا کہ جناب بریدہ نے شکایت لگائی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بریدہ کی جو شکایت ہے وہ کس مقام پہ ہے، اس کا اصلاً کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے جو انہوں نے بات کی ہے. ملاحظہ فرمائیں اپنی اسکرین پر مجمع الزوائد، جناب نور الدین ہیثمی کی یہ کتاب مجمع الزوائد، اس کی المجلد الثامن عشر 18ویں جلد. ان بریدہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امیرا علی الیمن. ہمیں رسول اللہ نے جو ہے نا وہ یمن بھیجا، مولا کائنات کو امیر بنایا اور خالد بن ولید کو بھی بھیجا. اس کے بعد ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو وہاں پر مولا کائنات جو ہیں وہ امیر ہوں گے. اچھا جی، وہ اب کہتے ہیں کہ مولا علی نے کیا کیا، وَأَخَذَ عَلِيٌ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ، ایک لونڈی جو ہے وہ بطور خمس مولا علی نے لے لی. اچھا اس کے بعد یہ ان کو بات اچھی نہیں لگی اور فدا خالد بن ولید بریدہ، خالد بن ولید نے بریدہ کو بلایا. ٹھیک ہے، تو یعنی جاؤ رسول اللہ کو جا کر خبر دو، فخبر یعنی جاؤ رسول اللہ کو خبر دو کہ مولا علی نے یہ کیا کام کیا ہے. اب یہ کہاں پہ بات ہوئی ہے اور بریدہ کہاں پر آ کے یہ بات بیان کر رہے ہیں؟ یعنی اس قدر یہ مفتی صاحب ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں فقدمت المدینہ، مدینہ کی بات ہے. اور بھائی
یعنی وہ کہتے ہیں نا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانوتی نے کنبا جوڑا، یہ اس طرح سے کنبا جوڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی وہ رسول اللہ کے پاس مکہ میں آئے، پھر شکایت لگائی اور وہاں پر پھر رسول اللہ نے پورا خطبہ، اصلاً کوئی ربط ہی نہیں ہے. یعنی یہ جو رسول خدا نے بھیجا ہے مدینہ سے بھیجا ہے، اور پھر آ کے جو شکایت لگی ہے وہ بھی مدینہ میں شکایت لگی ہے، اصل ابھی مکہ گئی نہیں ہے. فقدمت المدینہ ودخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے. توجہ کیجیے گا، اور انہوں نے جو ایک اور ڈنڈی ماری میں آپ کے خدمت بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے. وناس من اصحاب علی بابہ، لوگ بھی رسول اللہ کے دروازے پہ موجود تھے. لوگوں نے کہا بریدہ کیا حالات ہیں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، اس کے بعد میں دراصل آیا ہوں علی کی شکایت لگانے کے لیے. یہ حدیث کے الفاظ آپ ملاحظہ کیجیے. بریدہ نے کیا کہا، میں شکایت لگانے آیا ہوں. توجہ کریں یہاں پر، ملاحظہ کریں اماد بھائی، دیکھے گا کہ صحابہ کا امیر المومنین سے بغض کیسا تھا. مسلم کی حدیث ہے نا کہ اے علی تجھ سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں رکھے گا اور منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھے گا. رسول اللہ نے جگہ جگہ پر امام علی علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے نصیحت اور وصیت کی، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. کیا کہا اور چاہتے کیا تھے؟ مولا کائنات سے ان کے بغض کا عالم کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جاؤ رسول اللہ کو خبر دو، یسقط من عین النبی یا یسقط من عین النبی، تاکہ مولا کائنات جو ہیں وہ گر جائیں، رسول اللہ کی آنکھوں سے گر جائیں. اس کے بعد رسول اللہ فخرج مغضبا، یعنی یسمع الکلام، رسول اللہ نے وہ بات سن لی اور نکلے ہیں غضب ناک. یعنی ایک رسول اللہ کی جو حالت تھی وہ غضب کے عالم میں تھے، اور کہا ما بال اقوام ینتقصون علیا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ علی کی تنقیص کر رہے ہیں. من تنقص علیا فقد تنقصنی، یعنی جس نے علی کی تنقیص کی، جس نے علی کی شان میں ذرا بھر بھی کوتاہی کی، کمی کی، اس نے مجھ رسول کی شان میں کوتاہی کی. یہ کہتے ہیں نا کہ سبا علی، جو سب کرنے والی روایات ہیں وہ کہتے ہیں تنقیص ہے، سیاسی تنقید ہے، تنقید و تنقیص ہے. ہاں تو بس جس نے رسول مولا کائنات پہ تنقید کی اس نے رسول پہ تنقید کی، جس نے مولا کائنات کی شان میں تنقید کی اس نے رسول اللہ کی شان میں تنقید کی. من فارق علی فقد فارقنی ان علی منی وانا منہ. اے مفتی عبد الواحد صاحب، جب آپ یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ بریدہ نے جا کر شکایت لگائی وغیرہ وغیرہ، تو یہ الفاظ کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر مراد کیا تھی کہ رسول اللہ نے کہا کہ اے بریدہ علی سے بغض نہ رکھو، علی کا زیادہ حق بنتا ہے اس سے. یہ الفاظ کیوں نہیں بیان کیے؟ کیوں یہ الفاظ بیان کرتا تو اپنے لینے کے دینے پڑ جاتے. لہذا کریں یا بریدہ، وہ جو الفاظ پڑھ رہا تھا، اما علمت ان لعلی اکثر من الجاری التي اخذ، تو نہیں جانتا کہ علی سے زیادہ لے سکتا ہے. وانه وليكم بعدی، اور یہ میرے بعد تمہارا ولی ہے. تو بس یہ یہاں چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جو یہ شکایت تھی یہ مدینہ میں تھی. ابھی کی جو ان کے وہ ہے نا منطق ہے اس کے مطابق، یعنی یہ میرے بعد آپ کا دوست ہے، ابھی خیر ہے مسئلہ نہیں ہے، میرے بعد دوست ہے اس کے بعد دشمنی کر لینا، یعنی میرے بعد دوست ہے ابھی دشمنی کر لو. تو یہاں پر جو ہے وہ ہم اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں گزارش کریں گے جتنے بھی مطالعے بیان کیے ان کو بغور آپ خود بھی سماعت فرمائیں. اس کے بعد برادران اہل سنت جو ہیں وہ اس پر اپنے جا کے مفتیوں سے سوالات کریں جو ہم نے آپ کی خدمت میں آج بیان کیے. تو اگر یہ آپ اس کو دقت سے ملاحظہ کریں اس پورے واقعے کو، واقعہ غدیر کو، تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر مولا کائنات کی امامت اور خلافت کا اعلان کیا گیا تھا. انشاءاللہ مزید ان کے اعتراضات کے جوابات کے ساتھ دوبارہ ایک پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور اماد بھائی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا علی مدد. علیست فرد بی بدل، علیست مصدر دوم، علیست صادر اول.